اپنے گھر کے ماحول کو بھی بنانا ہے، گھر کے ماحول کو بھی بنانا ہے کہ گھر کے اعمال میں سے گھر میں بھی فکر ہو کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے. یہ بیوی اور بچے اور باپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس فکر کو کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہو. اس پر اللہ ان کے لیے راہیں کھولیں گے اور ان کی سمجھوں میں برکت عطا فرمائیں گے اور اللہ فخر کریں گے. وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. پوچھا، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں. اب جیسے ہم بیان شکر پہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ اللہ کی حمد ہے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا صرف اسی لیے بیٹھے ہو، کسی اور بات نے تو نہیں بٹھایا؟ تو صحابہ کرام نے بھی قسم کھا کر کہا، اے اللہ کے رسول ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. فرمایا تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں تھی کہ تم کوئی بات چھپاؤ گے، بلکہ بات پوری واضح ہو جائے، تم بات کو ہلکا سمجھ کر بتاؤ نا، اس لیے میں نے قسم لی تم سے. سن لو، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے کہ آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں. تو بھئی ہمارے گھروں میں دین کی فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرمائیں گے، فکر ہو. اور بھئی تعلیم، یہ گھر کی تعلیم میں فضائل کا پڑھنا ہے اور گھر کی تعلیم میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. اور 6 نمبروں کا مذاکرہ اسی لیے ہے کہ ہمارے اعمال ان صفات کے مطابق ہوں اور گھر کا ہر فرد دین کا داعی بنے. اور بچوں کی دینی تربیت، بچوں کی دینی، گھر کا ماحول جب دین والا بنے گا، دعوت والا بنے گا تو بچے کی جو ہے بچے کی تربیت ہوگی. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اگر گھر کا ماحول نہیں بنے گا تو بچے کا غلط یقین، اسی لیے بچے کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں. اللہ کی عجیب شان کے نماز کے لیے بلا رہے ہیں تو دعوت کا خلاصہ اذان کی صورت میں لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے کہ مؤذن اذان کے وقت اپنے کانوں میں انگلی دیتا ہے کہ بازاروں میں، کارخانوں میں اور ہسپتالوں میں اور جو ہے کھیتوں میں جو آوازیں لگ رہی ہیں وہ سننے کے قابل نہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سننے کے قابل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر 6 مرتبہ اس کو دہرایا جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اور کامیابی نماز میں ہے. نماز تو سب سے بڑا رکن ہے، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی پوری زندگی دین والی بن گئی. تو نماز کے لیے 5 دفعہ اذان دلوائی جاتی ہے اور نماز کے لیے اللہ بلاتے ہیں. تو یہ بچہ سعادت مند جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان، تو اس کے کان میں سب سے پہلے اذان کے کلمات کہہ دو کہ اس کے ذریعے سے اس کے دل کے داروں تک یہ آواز پہنچ جائے. اور پھر ماں باپ کے ذمے اس کی تربیت، اور سب سے پہلی معلمہ اور استاذہ یہ ماں ہے کہ بچے کو دودھ پلائے گی تو بسم اللہ پڑھ کر باوضو رہے گی، بچے کو سلائے گی دائیں کروٹ پر، اور بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو یہ ماں سب سے پہلے اللہ کا نام یا لا الہ الا اللہ سکھانا. اور جب بچے کو شعور ہونے اور وہ بھی اماں بھوک لگی ہے، اماں سر میں درد ہو رہا ہے، اماں بیمار ہوں، تو فوراً کہ بھوک بھیجنے والے بھی اللہ ہیں اور بھوک کھانا دینے والے اور پیٹ بھرنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری سے شفا دینے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. تو بچے کا یہ ذہن اور بچپن سے سلیقے کہ سونا کیسے ہے اور کھانے کے آداب کیا ہیں، اور اسی طرح دعائیں کہ بچپن میں سکھائی ہوئی دعائیں ایسی ہیں جسے پتھر پر تراش کر لکھ دینا کہ صدیوں بیت جائیں کہ وہ لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے. تو یہ بچہ جب بچپن سے ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اور ماں باپ نے سکھایا تو پھر یہ ایک جہاں موت تک اس پر جمع رہے گا. تو بچوں کی دینی تربیت اور گھر کی تعلیم اور 6 نمبروں کے ذریعے داعی بننا، اور اسی طرح اپنے گھر کی ترتیب کو اللہ کے احکام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنانا، اور نمازوں کا اہتمام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ گھر میں ایک نماز کی جگہ بنا لی جائے. وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے
لیکن ایک نماز کی جگہ متعین ہو جائے تو کیا اس کو پاک صاف رکھا جائے، اس کو خوشبودار رکھا جائے اور اس کو پاک صاف رکھا جائے، تاکہ پانچوں نمازیں وہاں آ کر تو گھر میں نماز کی جگہ، اور یہ عورتیں بھی گھر میں اس بات کا ماحول بنایا جائے تعلیم کے ذریعے اور ترغیب دے کر کہ پانچوں جو ہی اذان ہو گھر کے سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز کی جگہ پر آ کر نماز کو ادا کیا جائے۔ جسے پکے نمازی ان کے کان اب مؤذن کی اذان کی طرف لگے ہوتے ہیں، جو ہی اذان ہوئی تو فوراً وہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی طرف چلتے ہیں اور مسجدوں میں باوضو ہو کر آتے ہیں یا وضو کرتے ہیں اور پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اس نماز پر آنے پر کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وضو کرتے ہی اللہ کی طرف سے اعزاز اور اکرام کہ ان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مسجد کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ اور پھر مسجد میں آ کر اگر نماز کا انتظار کرتا رہے تو نماز کا ثواب ملتا ہے، اور نماز پڑھ کر بیٹھے رہیں تو پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح عورتوں کے لیے جو ہی اذان سنے سارے کام موقوف کر کے نماز کی تیاری کر کے نماز کو ادا کریں۔ جی ہاں، اگر پکانے میں لگی ہیں تو چولہے کو بند کر دیا جائے، اور جب صفائی میں لگی ہیں تو ہاتھ روک لیے جائیں، حتیٰ کہ بچے کو دودھ پلانا وہ روک لیا جائے، تاکہ نماز جہاں اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام، اور جن گھروں میں اس بات کا اہتمام ہوگا کہ اول وقت میں آ کر عورتیں نماز کی جگہ پر نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے گھر کے اعمال کرنا بھی، یہ سب عورتیں جمع ہیں، آسان ہو جائے گا۔ فجر کے بعد ایمان یقین کی بات ہو سکتی ہے، ظہر کے بعد کوئی مشورہ یا کوئی مذاکرہ ہو سکتا ہے، عصر کے بعد کوئی شام کے جہاں ذکر اور اعمال پورے ہو سکتے ہیں، مغرب یا عشاء کے بعد جو ہے پھر اور کوئی مشورہ یا کارگزاری ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نمازوں کا گھروں میں بھی اہتمام، اور بھائی گھریلو زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ جب بھی کوئی امر پیش آئے تو فوراً، جی ہاں، جب بھی کوئی امر پیش آئے یہ عورتیں یہ جو ہیں وہ اپنے محرم مردوں سے کہیں کہ پوچھ کر آؤ کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ غمی ہو یا خوشی ہو، کہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، مسلمانوں میں کوئی رسم نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ نکاح یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ مسلمانوں کے تو ساری حاجات اور ضرورت کو اللہ نے اپنے مبارک پاکیزہ احکام کے ساتھ مربوط کیا، اور مسلمانوں کے تو ہر عمل کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مربوط کیا۔ اس کی زندگی تو کتنی پاکیزہ ہے، اس کی زندگی تو کتنی نورانی ہے، اور اس نورانی زندگی پر امت مسلمہ آ گئی تو اللہ اس کی زندگی کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ کہ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ باہر سے آنے والا کافر اگر وہ مدینے میں رہتا اور زندگی کو دیکھتا 3 دن سے زیادہ اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ لکھا ہے کہ وہ تو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، جنگ کے دوران مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ثمامہ ابن اسال قید ہو کر آئے، اور قیدی مسجد میں ستون کے ساتھ قیدی کے طور پر ان کو باندھا گیا اور 3 دن رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حالات پوچھتے رہے۔ 3 دن بعد دیکھا کہ حضور نے کہ یہ جو مسجد کے ماحول میں دن رات کے اعمال دیکھے بدل گیا، فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ وہ مسجد سے باہر گئے، نہا کر کپڑے بدل کر آئے اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہمارے بازاروں کا ماحول، ہمارے کارخانے، ہمارے اسپتال، ہمارے محلے اور ہمارے گھر یہ دینی ماحول والے، دعوت والے ماحول والے بن جائیں۔